صدر اوباما نے گزشتہ ہفتے ایک بار پھر پاکستان کے ایسے لوگوں سے روابط پر تشویش ظاہر کی ہے جنہیں امریکہ پسند نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے لیے امریکہ کے امدادی پروگراموں کو جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ I'd be hesitant to punish aid for flood victims in Pakistan because of poor decisions by their intelligence services. پاکستانی اداروں کے حقانی نیٹ ورک سے مبینہ رابطوں کے حوالے سے امریکی عہدیداروں کے تحفظات کے باوجود بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر کے مائیکل کیوگلمن: مجھے حالات میں بہتری نظر نہیں آ رہی، بلکہ شاید حالات کچھ اور بھی بگڑ سکتے ہیں، لیکن میں فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی آتے نہیں دیکھ رہا، کم از کم اس وقت تک جب تک افغانستان کے حوالے سے دونوں ملکوں کی موجودہ حکمت عملی قائم رہتی ہے، جو میرے خیال میں اگلے چند ماہ اور چند برسوں تک ایسے ہی رہے گی۔ لیکن طالبان سے جاری مصالحتی عمل کی قیادت کرنے والے سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں پیدا ہونے والا تناؤ ابھی اپنی جگہ موجود ہے۔ صدر کارزئی اور افغان عہدیداروں کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں سے تعلق کے الزامات اور پاکستان کی جانب سے بار بار ان کی پرزور تردید کا سلسلہ جاری ہے، اور ماہرین افغانستان میں استحکام کے لیے پاک افغان تعلقات کی بہتری کو انتہائی اہم قرار دیتے ہیں۔ یہ امریکی فوج کے انخلا کے منصوبے کا شاید سب سے اہم عنصر ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کا ٹائم ٹیبل حقیقت میں افغانستان کی صورتحال پر منحصر ہوگا، لیکن امریکہ کی اندرونی سیاسی صورتحال بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیوگلمین کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کے کئی اراکین کی خواہش ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، خواہ افغانستان میں زمینی حقائق کچھ بھی ہوں۔ امریکہ کے ایک سابق سفیر ہاورڈ شیفر کہتے ہیں کہ صدر اوباما فوج کے انخلا کے لیے طے کی گئی تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ I think that is a firm pledge by the میرا خیال ہے کہ صدر اوباما اس کا وعدہ کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بہت سنگین واقعے کے سوا اور کسی صورتحال میں اس پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ for him to alter that program. امریکی فوج کے انخلا سے پہلے افغانستان میں مصالحت کی کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن اس ماہ ایک انٹرویو کے دوران حقانی گروپ کے سربراہ سراج حقانی نے کہا کہ جنگجو گروپوں سے حقانی نیٹ ورک کو الگ ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے امریکی انٹیلیجنس اداروں کا ان سے رابطہ کرنا محض جنگجو گروپوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ مائیکل کیوگلمین کے مطابق یہ ممکن ہے کہ افغان سیاسی عمل کی جانب حقانی کا یہ رویہ حقانی گروپ میں اندرونی اختلافات کی نشاندہی کرتا ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی بھی قسم کے مفاہمتی عمل میں حقانی گروپ کی شمولیت ضروری ہے، یہ ابھی واضح نہیں کہ حقانی نیٹ ورک مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہے یا نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ گروپ کے بعض اراکین کو مذاکرات میں دلچسپی ہے، لیکن کچھ دوسرے سخت نظریات کے حامل لوگ، خصوصاً گروپ کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کو مذاکرات میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ امریکی عہدیدار پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے حقانی نیٹ ورک سے مبینہ تعلقات کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن واشنگٹن میں تمام تجزیہ کار اس بات سے متفق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر چاہے بھی تو ان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے اس گروپ پہ، اس لیے کہ وہ صرف نارتھ وزیرستان میں نہیں ہے بلکہ وہ افغانستان کے بھی 3 صوبوں میں ہے، تو ان پہ کنٹرول نہ تھا نہ ہوگا۔ اٹلانٹک کونسل کے شجاع نواز کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایڈمرل مائک ملن کے بیان سے فاصلہ اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ امریکہ کی نئی فوجی قیادت کو پاکستان کی فوجی قیادت سے ازسر نو تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔